کہ چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے۔ اب اتوار کے دن دیکھو صبح ہی صبح سارے ابا جو ہیں وہ چڈی پہن کے لگے ہوئے ہوتے ہیں لائن پہ جناب علی وہ حلوہ پوری لینے، بڑا رش ہوتا ہے۔ تو حلوہ پوری آپ کیا دیکھ رہے ہو، ایک چیز ہے وہ بھی میدا، وہ تیل میں چھنا ہوا، میدے کا تو ہو جانا ہے بیڑا غرق، ٹھیک ہے۔ اعتبار سے اس کو جب تک چاہیں، جتنا عرصہ چاہیں، زمانہ چاہیں، اس کو لے سکتے ہیں۔ اس سے ہاضمہ بھی اچھا ہوگا، پیٹ کے مسائل بھی اچھے ہوں گے، معدے کے مسائل بھی اچھے ہو جائیں گے۔ مجموعی طور پر آپ فرمائیں گے کہ گٹ ہیلتھ اچھی ہو گئی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گٹ ہیلتھ کے بارے میں اکثر احباب نے ارشاد فرمایا پہلے پرہیز سن لیں تاکہ پھر علاج کریں تو فائدہ بھی ہو اور حالت امن میں بھی آئیں۔ تو پرہیز کے اعتبار سے جیسا کہ میری اکثر دواؤں میں لکھا ہوتا ہے، جو جس سے ریلیٹڈ دوا ہوگی پھر وہ پرہیز اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے یہ نہیں کھانے، ٹھیک ہے۔ اب اتوار کے دن دیکھو صبح ہی صبح سارے ابا جو ہیں وہ چڈی پہن کے لگے ہوئے ہوتے ہیں لائن پہ جناب علی وہ حلوہ پوری لینے، بڑا رش ہوتا ہے۔ تو حلوہ پوری آپ کیا دیکھ رہے ہو، ایک چیز ہے وہ بھی میدا، وہ تیل میں چھنا ہوا، اور اس میں سے جناب علی وہ ترکاری کھاؤ یا چھولے چنے کھاؤ یا حلوہ کھاؤ، میدے کا تو ہو جانا ہے بیڑا غرق، ٹھیک ہے۔ ہاں کسی کی رننگ بہت زیادہ ہو، ڈیلی کوئی 40 کلومیٹر 30-25 کلومیٹر چل لیتا ہو تو اس کا پیٹ میدا تو اس کو حل کر لے گا، حبس کر لے گا، لیکن عام آدمی کا اسٹمک اس کو ہضم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں پیٹ میں اپھارا ہو گیا، السر ہو گیا، جناب ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے کام نہیں کرو نا جس سے یہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا خیال آپ کر لو، اس کی کیئر آپ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد اس کی صحت کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو میں ڈائریکٹ آسان ترین ایک نسخہ عرض کر دیتا ہوں، بڑا ایماندارانہ ہے، مشفقانہ ہے، بڑے بزرگوں کا آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ سونف لے لیا آپ نے 1 پاؤ، پورے گھر کو ہی کام کرے گا۔ سونف لے لیا آپ نے 1 پاؤ، اور جناب علی 1 پاؤ لے لیا آپ نے ثابت دھنیا، جو گول والے دانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سونف اور دھنیا کے ساتھ آپ نے اگر 1 پاؤ لیا تھا تو 50 گرام اجوائن دیسی، اجوائن دیسی کہتے ہیں جو گھریلو اجوائن گھروں میں استعمال ہوتی ہے، وہ لے لیا آپ نے، اور 50 گرام کالا نمک، ٹھیک ہے۔ کالا نمک جہاں جہاں دستیاب ہے وہاں ہر ملک میں اپنا بنتا ہے، اس میں نمک اور اجوائن کو ایک دوسرے پر طرح دے کے آگ دی جاتی ہے اور وہ جناب علی وہ کالا نمک بن جاتا ہے۔ تو کالا نمک 50 گرام، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا آپ نے ملا کے کوٹ پیس کے ہلکا سا بھون لیا اور پیس لیا۔ جب پیسیں گے تو باریک ترین پیسیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے کبھی عجوبہ کرنے کا موڈ ہوا تو اس تمام مشرن کا 10% نوشادر بھی ملا دیا، نہیں تو نوشادر ملانا ضروری نہیں ہے، کالا نمک معاملے کو سنبھال لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بنا لیا۔ تو یہ چیز، یہ جو سونف ثابت دھنیے والا آپ نے بنایا ہے، کالے نمک والا بنایا ہے، اگر اس کی عادت ڈال دیتے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہونے والا۔ باڈی میں کسی بھی نالی میں کچرا کبارہ زہر انفیکشن سڑان دو تو اس میں جتنا بھی پانی مار دو نقصان نہیں ہوتا، نالی نہیں ٹوٹ پھوٹ جاتی، نالی بلاک نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی اعتبار سے اس کو جب تک چاہیں، جتنا عرصہ چاہیں، زمانہ چاہیں، اس کو لے سکتے ہیں۔ اس سے ہاضمہ بھی اچھا ہوگا، پیٹ کے مسائل بھی اچھے ہوں گے، معدے کے مسائل بھی اچھے ہو جائیں گے۔ مجموعی طور پر آپ فرمائیں گے کہ گٹ ہیلتھ اچھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھوک صحیح لگے گی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے کے بعد پیٹ نہیں پھولے گا، اور اس کے بعد جو کھانا کھایا ہے وہ پیٹ میں لوڈ نہیں دے گا، پیٹ بھاری نہیں ہوگا، پیٹ پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور عجیب سی گیسز مختلف قسم کی سینے سے، پھیپھڑے سے، سانس کی نالی سے، منہ سے خارج ہو رہی ہیں، ان کا ہونا بند ہو جائے گا، اور کاہلی، کام چوری ختم ہو جائے گی، بھوک نہ لگنا، بے رغبتی۔ جب کھانے سے بے رغبتی ہونے کا مرض ہو جائے تو بیگم سے بھی بے رغبتی ہوتی ہے،
فطری بات ہے، لیکن کھانا تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن بیگم تو آپ کا کر دے گی کباڑا۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ گٹ ہیلتھ کا خیال رکھیے۔ یہ آسان ترین ایک چیز بنا لی ہے، اس کو ماضی میں چورن بھی کہتے تھے، کچھ لوگ اس کو پھکی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جناب والی بڑی معصوم سا نسخہ ہے، بڑی معصوم سی پھکی ہے، چورن ہے، مشرن ہے۔ تو یہ بنا ہوا اگر ہر گھر میں ہو تو اچھا ہے کہ کسی کو بھی پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے بچہ ہے تو ایک چٹکی بڑا ہے تو آدھا چائے کا چمچ، اور وزن 86 کلو 90 کلو سے زیادہ ہے تو ایک چائے کا چمچ پورا بھر کے منہ میں دے دیا، نہ یہ بی پی کو تنگ کرے گا، نہ یہ شوگر کو تنگ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور بندہ فائدے میں آ جائے گا، آپ کا جاننے والا فائدے میں آ جائے گا، آپ کے گھر میں کوئی آ کے ٹھہرا ہوا ہے وہ فائدے میں آ جائے گا، آپ کا کوئی اپنا پریشانی کا شکار ہے تو وہ فائدے میں آ جائے گا۔ فائدے تو اللہ رب العزت نے اس میں اتنے رکھے کہ بات نہیں کرو۔ ہمارے اور انڈیا میں کتنا فرق ہے کہ انڈیا والے اس میں تھوڑا سا ہینگ بھی ملاتے ہیں، 1% ہینگ بھی ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہینگ سب سے زیادہ جاتا ایران سے ہے، لیکن یہ کہ خیر پہلے تو بہت مہنگا تھا ہینگ، 1,40,000 روپے کلو، ابھی تو سستا ہو گیا ہے، جب سے ایران بارڈر کھلا ہے 18-20 ہزار روپے کلو مل جاتا ہے، A1 کوالٹی کا اچھا ترین ہینگ مل جاتا ہے، جس کو ہیرا ہینگ کہتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر پاکستان والے بھی اس میں 1% کے حساب سے ہینگ بھی ملا دیں تو اس کا فائدہ بڑھ جائے گا، علاج کی تاثیر بڑھ جائے گی، شکتی شمتا بڑھ جائے گی، گٹ ہیلتھ کی گرپ بڑھ جائے گی اس میں فائدے اللہ رب العزت نے بہت دیے۔ کر لیجئے، بنا لیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔